अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वो काम कर दिखाया है जो आज तक पंजाब का कोई हुक्मरान नहीं कर पाया। यकीन मानिए, वेस्ट पंजाब के जब गवर्नर थे, जिनको एक कहा गया कि एब्सोल्यूट ताकत दी गई नवाब अफकालाबाग को, मैं समझता हूं कि मरियम नवाज गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको क्रॉस कर गई है। ये कोई तारीफी वीलॉग नहीं है। अगर आप इसको किसी पार्टी के साथ वो एक अटैच करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर, नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूं। आपने इसको इंडिपेंडेंटली ही देखना है। मरियम नवाज के यहां पे वजीर आला बनने से पहले क्या आपकी सड़कें खुली थी? क्या इन सड़कों के ऊपर तजावुजात नहीं थी? पूरी ईमानदारी से बताइए। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उसी से रखें। जिसको वोट देना चाहते हैं उसी को दें। इस वीलॉग को खुदारा आपने बिल्कुल इम्पार्शली, ऑनेस्टी के साथ सुनना है और देखना है, कमेंट भी करना है। चैनल पसंद है आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, फीडबैक दिया करें, हम ठीक करेंगे। आपकी कोई बात ठीक होगी, हम उसके मुताबिक इसको रेक्टिफाई करके आपका नाम लेके आगे बताएंगे। देखिए, हमारी सड़कों के ऊपर तजावुजात थी, एब्सोल्यूट किस्म की तजावुजात थी, और उसने आके वो किसी सिफारिश नहीं मानी। हम छोटी सी किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, 20 सिफारिशें आ जाती हैं। तो क्या ख्याल है, मरियम नवाज को जो वजीर आला पंजाब हैं, इनको कितनी सिफारिशें जाती होंगी? कितनी एमपी एमएनए की और बाकी जाती होंगी सिफारिशें? क्या उनकी कराबतदारी नहीं है? रिश्तेदारी भी है और बिजनेस भी है, सब कुछ है उनका, इस खानदान का। क्या उनकी सिफारिशें नहीं जाती होंगी? गई होंगी। तो क्या उन्होंने किसी बात पे कंप्रोमाइज किया? बिल्कुल भी नहीं किया। पूरे पंजाब की अगर आप देखें, अब सड़कें जो है उसने पूरी तजावुजात खत्म कर दी। कौम की एक साइकोलॉजी चेंज कर दी। एक घुटे हुए माइंड के साथ आप गुजरते थे, मोटरसाइकिल के गुजरने का रास्ता नहीं था, आज वहां पे हैवी गाड़ियां जा रही हैं। तो किस वजह से? मरियम नवाज शरीफ की वजह से। अब आ जाए दूसरी तरफ, एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ चला आ रहा था जो हमारे सिस्टम के अंदर। लेकिन जहां सिस्टम की खराबी आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पे बिल्कुल हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। एक हुक्मरान तक अच्छी बात पहुंचानी चाहिए थी, ये ज्यादती हो रही है, उसको ठीक करे, ना करे, उसके खिलाफ एहतजाज करें। लेकिन जो बात हुक्मरान ठीक कर रहा हो और आप मेरे मफाद में, जो अवाम के मफाद में हो रही है, ठीक हो रही है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब देखिए, हमारे इस सिस्टम के अंदर एक कभी किस्म की एक इल्लत आ रही थी, और वो थी जमीनों के ऊपर कब्जा। कितना बड़ा कब्जा माफिया था पंजाब के अंदर, यानी, और फिर अदालती निजाम देख लें, कितना हमारा फरसूदा था ये कब्जा के हवाले से, कि वो बेचारा जिसकी जमीन पे कब्जा हो गया तो वो साला साल क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिश करता रहता था, लेकिन उसको कब्जा नहीं छुड़वा सकता था। कई उसकी नस्लें चली जाती थी, कब्जा नहीं छुड़वा सकता था। अब मरियम नवाज ने एक ऑर्डिनेंस लाया, एक ऐसा कानून ले आई कि वहां पे मसालिहती कमेटी बनाई गई, जो फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर फैसला कर देती है जमीन किसकी है, और उसके बाद मकान किसका है, प्रॉपर्टी किसकी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके हवाले से ऑर्डिनेंस दिया उन्होंने। उसकी प्रोटेक्शन की बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको मसालिहती कमेटी से कोई इतराज है तो एक हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज था उसके जरिए उन्होंने ट्रिब्यूनल बना दिया, जो अगेन 90 दिन में फैसला कर देता है, और इसमें कोई सिफारिश नहीं है। जैसे पहले हम मूवीज में देखा करते थे कि एक अदालत के ऊपर इतना एतमाद हुआ करता था, तो वो कहते थे कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, कि अदालती निजाम पे इतना एतमाद था। और अब वो एतमाद रिवाइव हो रहा है। वो एतमाद उन्होंने बहाल कर दिया अवाम का अदालतों के ऊपर, यानी नई अदालतें बना दी। सो वट भाई, अदालती निजाम हमेशा रेफॉर्मेशन मांगता है, पुलिस का निजाम मांगता है, उस पर बात करेंगे। अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया सारा, कि अब किसी भी मरले के ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते। कोई माई का लाल तुरम खान, कोई बट हो या कोई जो भी हो धांसू किस्म का, वो कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सिंपल कहना मैं मसालियती कमेटी में जा रहा हूं, और अगले दिन आपने कहना कि ठीक है जी, मुझे इन पे एतमाद है, मेरा फैसला हो गया, और 90 दिन के बाद आप चले जाएं ट्रिब्यूनल के अंदर, और फिर भी ना हो तो अगेन उन्होंने आगे सिस्टम रखा हुआ। यानी आप देखें, 180 दिन में आपके सारे केस का डिसीजन हो जाए। पहले क्या होता था, एक निजाम में लटका रहता था, वो जो कंप्लेनेंट था वो तंग आके जो ना माफी मांग के चला जाता था, भाई जो कब्जा हो गया, जितनी मुझे दे सकते हो दे दो, अदरवाइज वो एक छोड़ देता था। नस्ल दर नस्ल लग जाती थी, कई कत्ल होते थे उसके ऊपर, कई नस्लें लग जाती थी, उसमें पैसे लगते थे। अब सारा सिस्टम चेंज कर दिया। तो क्या मरियम नवाज उस मुबारकबाद की मुस्तहिक नहीं है? देखिए, इनसे पहले भी एक वजीर आला रहे हैं, पंजाब में एक वजीर आला रहे हैं, वो 4.25 साल उन्होंने हुकूमत की है। उनकी जो पार्टी के सरबराह ने फिर कह दिया कि यार मुझसे गलती हुई थी। भाई आपसे कितनी गलतियां हुई थी, और कौन कितना आप पे ट्रस्ट करे? आप हर तो वजीर आला आपने बदल दिया, तो फिर वजीर आला के अंदर को खामी थी, आपके अंदर थी, आपने तो माननी नहीं है। तो ये वजीर आला बनी है पंजाब की, और महज अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, जो जो इन्होंने मंसूबे, सिर्फ ये नहीं कि फट्टी के ऊपर अपना नाम लिखवाया चलेगी, नो,
انہوں نے پراپر اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا ہے, پراپر اس کو مانیٹرنگ کی ہے. بعد میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا جی وہ سہیلیوں کی پارٹی ہے, وہ پتہ نہیں لپسٹک لگا رہی ہیں, یعنی ذات کو ٹارگٹ کیا گیا. فار گاڈ سیک یار, ایک سب سے بڑی طاقتور جو وزیر اعلیٰ بنی ہے پنجاب کی, یعنی اس کے نزدیک کوئی سفارش کا نام و نشان نہیں ہے کہ اس نے مانی نہیں ہے سفارش. آپ کی کون سی سفارش بھائی؟ آپ حق پہ انصاف ملے گا, نہیں ہے تو بھاڑ میں گئے. آپ جس ترم خان کے ہیں, جاگیردار لینڈ آنر کے بیٹے, آپ سائٹ پہ ہوں, تو یہ کتنا بڑا کام کیا انہوں نے. میں تو کہتا ہوں جو نواب آف کالا باغ تھے ان سے کہیں بڑھ کے ایڈمنسٹریٹولی انہوں نے اپنے آپ کو ایک طاقتور قسم کا جو ہے حکمران ثابت کر دیا پنجاب کا. اور مجھے یقین ہے اگر یہ طرز حکمرانی 5 سال تک جاری رہا تو نون لیگ جو حکمران جماعت ہے اس کا ریوائول ہوگا اور بڑے طاقتور انداز میں ہوگا. کیونکہ عوام تو ایک تبدیلی کے نعرے کے پیچھے آ کے امید لگا بیٹھی تھی کہ کوئی تبدیلی ہوگی. وہ تبدیلی کیا آئی؟ تو پتہ چلا کہ ڈی سی اور ڈی پی اوز جو ہے نا وہ بھی پیسے دے کے لگ رہے ہیں. اس طرح کی سفارشیں نہیں سنی تھی آپ نے؟ وہ جو ایک کیسز چل رہے ہیں, کیا اس طرح کے آپ نے نہیں سنے تھے کہ جناب اس طرح ہو رہا تھا؟ اب انہوں نے وہ بھی بدل دیا ہے. کوئی ڈی پی او, ڈی سی, ایون وائس چانسلر, انہوں نے کہا کہ جناب جب مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ میرٹ پہ نہیں آیا, پہلے تو وہ سرچ کمیٹی کہتی ہے میں بناتی ہوں, اور جب وہ آتی ہے سرچ کمیٹی کی ریکمنڈیشن آتی ہے تو میں خود اس پینل کا انٹرویو کرتی ہوں, اور ایون دین اگر مجھے کہیں سے فیڈ بیک آ جائے کہ یہ سفارش آ رہا ہے میں اس کو فارغ کر دیتی ہوں. ان کیپیبل سلیکٹڈ بندے میں فارغ کر دیتی ہوں, ایک نیا پینل بناؤ جی. یہ بات ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا آپ انہی کی زبانی سنیں, پھر کلمینیٹ کرتے ہیں اس ویلاگ کو. اور ایک سفارشی جو کسی سیاسی کا فیورٹ ہے یا کسی انتظامی بندے کا فیورٹ ہے وہ آپ کا حق لے جاتا تھا. اب یہ نہیں ہے. اب اگر میں خود ایک ایک پوزیشن کے لیے, یہ آئی جی صاحب بیٹھے ہیں, چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں, چاہے میں نے کوئی کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو یا میں نے کوئی ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو یا میں نے کوئی اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو, میں نے کوئی جو ڈی پی او اپوائنٹ کرنا ہو, آر پی او اپوائنٹ کرنا ہو, ٹریفک کا آفیسر اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی سیکرٹری اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی وائس چانسلر اپوائنٹ کرنا ہو, تو میں پینلز منگواتی ہوں اور میں پینلز کا انٹرویو خود کرتی ہوں. کسی ہسپتال کا ہیڈ اپوائنٹ کرنا ہو تو میں میرے پاس جو پینل آتا ہے میں ایک ایک کا انٹرویو خود کرتی ہوں. اگر مجھے پینل میں سے کوئی پسند نہیں آتا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے تو میں وہ پورا پینل واپس بھیجتی ہوں. اور ریسرچ جو ہماری جو سرچ کمیٹیز ہیں ان کو میں نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ سب سے بہترین جو لوگ ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے میرے پاس بھیجے. وہ میرے دفتر میں میرے سامنے بیٹھتے ہیں, ایک ایک کا انٹرویو میں خود کرتی ہوں, اس لیے کہ کوئی حقدار جو ہے اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, اگر آپ نے محنت کی ہے اور اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں. میرے سامنے جب پینل بیٹھتا ہے تو میں 1 سیکنڈ میں بتا سکتی ہوں کہ کون سفارشی اور کون جینوئنلی میرٹ پہ پورا اترتا ہے. اور مجھے جس کی اول تو ڈرتے ہوئے میرے پاس کوئی سفارش کے لیے نہیں آتا. اگر کوئی بھولے سے سفارش کے لیے آ جائے تو انٹرویو سے پہلے اس کے نام پہ ریڈ کراس لگ جاتا ہے. اور آج تک جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, سینکڑوں ہیں, میں نے کبھی اپنا کوئی من پسند انسان, اپنا کوئی فیورٹ, کوئی میرے جاننے والے کا فیورٹ سفارشی میں نے آج تک کبھی کسی عہدے پہ اپوائنٹ نہیں کیا, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے. یقین مانیے کہ وائس چانسلر کی حد تک میں ذاتی طور پہ کچھ چیزوں کا گواہ ہوں کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کو سفارش کی گئی تو انہوں نے وہ سفارش نہیں مانی, اور اتنی قریبی سفارشیں کی گئیں کہ جہاں پہ اعتماد تھا کہ یہ بندہ لگ جائے گا, لیکن انہوں نے نہیں لگایا. میرٹ کے اوپر انہوں نے میرٹ کو فروغ دیا. اب دیکھیے جہاں پہ مارجن رہتا ہے, مارجن آف ایرر تو ریسرچ کے اندر بھی رہتا ہے, اپلائیڈ ریسرچ کے اندر بھی رہتا ہے, جہاں پہ سسٹم کے اندر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج وہ چیف منسٹر بنی اور آج جو ہے نا 100% بالکل ٹھیک کر دیں. نیچے پورا ایک ہیرارکی چل رہی ہوتی ہے, کام چل رہا ہوتا ہے. کہیں سیکٹری اپنے حساب سے دیکھ لیتا ہے, کہیں آئی جی یا نیچے ڈی آئی جی جب نام بھیج رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. لیکن جہاں پہ وزیر اعلیٰ کو معلوم ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ٹھیک کر رہی ہیں, بالکل زبردست کر رہی ہیں. اب بتائیے کوئی ڈی سی جو بنا کسی سفارش کے آیا بیٹھا ہے, وہ ڈی پی او جو وداؤٹ اینی سفارش آیا ہے اور میرٹ کے اوپر آیا ہے اور اپنی کارکردگی کو دیکھ کے آیا ہے, اور اگر چیف سیکرٹری وہاں پہ لگا ہے, آئی جی پنجاب اس کو بیچ کے لگا ہے, تو بتائیں وہ کیا کوئی سفارش کا کلچر مانے گا؟ کیا وہ پیسے لین دین کو مانے گا؟ وہ تو بالکل یہی دیکھے گا کہ بھئی جس طرح میں میرٹ کے اوپر لگاؤں, میں نے نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سے میرٹ کے اوپر کام کرنا ہے,
اور اگر اسی سسٹم میں سے میری شکایت چلی گئی تو صاحب اس نے ایکشن لے لینا ہے. تو جس انداز میں مریم نواز شریف صاحب نے صوبے کا لینڈسکیپ چینج کر دیا ہے, قبضہ مافیا کے اوپر روتلس حکمران کے طور پہ وہ انہوں نے ایک ہارڈ ہٹنگ کی ہے ان کے اوپر, انکروچمنٹ کے اوپر جس انداز میں انہوں نے ڈرائیو لانچ کی, اسٹل لانچڈ ہے وہ, جس انداز میں انہوں نے یہ کام شروع کیے, آج تک صوبے میں کسی وزیر اعلیٰ کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے. ہسپتالوں کے اندر جہاں جہاں ان کو پتہ چل رہا ہے وہ کام کر رہی ہیں. یقین مانیے اگر آپ ان بائسڈ ہو کے نیوٹرل وے میں مریم نواز شریف کی یہ قائدانہ صلاحیتیں دیکھتے ہیں, ان کے بطور وزیر اعلیٰ کی گورننس اور ایڈمنسٹریٹو شپ کو دیکھتے ہیں, جس انداز میں وہ ایک زبردست ایڈمنسٹریٹر ثابت ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ وہ سیاسی خاندان ہے جن کے, یعنی مریم نواز شریف صاحب کے جو والد ہیں وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے, ہو سکتا ہے چوتھی بار بن جائے, یو نیور نو, کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے. تو ان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے جمہوریت کے حوالے سے بھی ہے, ڈیولپمنٹ فیز کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں, موٹر وے بنائے, بڑے کام کیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن میاں نواز شریف صاحب کا ہے وہ مریم نواز شریف ہے, کیونکہ مریم نواز شریف نے جس انداز میں, سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا 12 کروڑ کا, انڈیا 2 کروڑ کا صوبہ ہے, پھر بھی نہیں چل پا رہا ان سے, جس طرح وہ بارشیں, سیلاب اور تباہی ہوئی ہے, یو کانٹ امیجن. اور انہوں نے اور ابھی تک جو دہلی اور ہریانہ, ہماچل پردیش میں جو ایک بیڈ انوائرمنٹ, جو ایک روتھلیس انوائرمنٹ کے ایفیکٹس ہیں, یو کانٹ امیجن کتنی عوام وہاں تنگ ہو رہی ہے. اور مریم نواز شریف کے سربراہی میں 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اور الحمدللہ ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور چیزیں زبردست انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. تو مجھے کہتے ہوئے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ مریم نواز شریف بلا شبہ پنجاب کی زبردست حکمران ثابت ہوئی ہیں, اور 5 سال یہ یہاں پہ رہتی ہیں, تو شاید ان کا جو ایک کمپیٹنس لیول ہے, جو ان کی جو ایڈمنسٹریٹو شپ ہے, شاید اس کو کمپیٹ کرنا کسی بھی اور حکمران کے لیے مشکل ہوگا.